کبھی بھی کوشش کریں کہ دسترخوان پہ جو ہے کھانا جو ہے وہ اکیلے نہ کھائیں، اس دسترخوان کو وسیع رکھیں، ان نعمتوں کو وسیع رکھیں لوگوں کے لیے۔ کوشش کریں نیک لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر دعوت دیں، کیونکہ جو آپ کا کھانا ہے وہ انسان کے جسم کی قوت بناتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس سے نیک اعمال کرے گا، وہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اگر آپ اس کسی گناہ گار کو، فاسق فاجر کو، یہ نہیں کہ نہ کھلائیں، زیادہ ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام نہ کریں، ان کے جسم کی جو وہ طاقت بنے گی وہ اس سے گناہ کرے گا۔ اور پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی دعوت میں شامل ہوں، کہ ان کا کھانا بڑا جو ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ تیسری اس حوالے سے بڑی اہم بات جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوشش کریں کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دعوتوں پہ کیوں بلاتے ہیں جو آتے نہیں، اور ان کو کیوں نہیں بلاتے جو آ سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ امیر لوگوں کو بلاتے ہیں دعوتوں پہ، غریبوں کو نہیں بلاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے برا دعوت ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں کسی غریب نے بیٹھ کے کھانا نہ کھایا۔ ہوتا ہے نا، شادیاں ہوتی ہیں تو جتنے امیر رشتہ دار ہوتے ہیں سب کو کارڈ چلی جاتے ہیں اور دعوتیں چلی جاتی ہیں، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے منع فرمایا گیا، دسترخوان کو وسیع رکھیں اور اس پہ رزق کی جو نعمتیں ہیں ان کو چن دیں۔ اب آخری جو میں ادب اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صحت کے لیے بڑا ضروری ہے اور سنت رسول بھی ہے، جب سب سے زیادہ آپ کو بھوک لگی ہو تب کھانا کھائیں۔ آپ سمجھیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تب کھانا کھائیں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ میری بھوک ابھی تھوڑی سی رہتی ہے تو کھانے کو چھوڑ دیں۔ میرے ایک دوست ہیں تو میں اپنے دوستوں سے ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ میرے بیانات بھی سنتے ہیں لیکن وہ اس کو غصہ نہیں کریں گے، ان کو ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو ان کے ساتھ کبھی کبھی وہ دوستوں کا شوگر لگانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ شوگر ہے ان کو، جب بھوک لگتی ہے تو شور ڈالتے ہو، میں تو مجھے لا کے دیں، کھانا لا کے دیں، اور جب کھاتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں پھر فرش پہ لیٹ جاتے ہیں، ان کا سانس جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں میں تو کوئی دوائی مجھے لا کے دیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ خلاف سنت ہے۔ سنت عمل کیا ہے کہ جب سخت بھوک لگی ہو تب کھائیں، اور ابھی آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم نہ ہو آپ کھانے کو چھوڑ دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے پھر کبھی بھی آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانا کھا لیا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کسی دوست کے ہاں گئے، اس نے جو آگے رکھا وہاں سے بھی کھا لیا، وہاں سے بھی کھا لیا، وہاں سے بھی کھا لیا، یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک طبیب جو غیر مسلم تھا وہ آ کے اس نے دکان ڈالی، 6 ماہ تک وہ دکان پہ بیٹھا رہا، کوئی ایک مریض اس کے پاس نہ گیا، غیر مسلم تھا۔ تو پھر وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، عرض کی جناب کیا آپ کے جو غلام ہیں وہ میرے پاس اس لیے دوائی لینے کے لیے نہیں آتے کہ میں غیر مسلم ہوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تو کسی کو منع نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جاتے بھی حکیم صاحب کے پاس؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جناب ہم کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے۔ تو حکیم نے پوچھا یہ عجیب بات ہے، آپ بیمار کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کی خوراک کی ترتیب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں حضور نے سکھایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھائیں، ابھی بھوک کچھ باقی رہتی ہو کھانا چھوڑ دے۔ تو حکیم صاحب نے کہا میں تمہاری صحت کا راز سمجھ گیا ہوں، میری دکان یہاں نہیں چلنے والی، جس بندے کے کھانے کی یہ ترتیب ہو وہ تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جملہ جو بیماریاں ہیں وہ معدے سے ہی نکلتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شادی پہ آئے ہوئے کیونکہ یہاں 5-10 ہزار روپے دیا ہوا ہے، تھوڑا تگڑا جو ہے وہ کام کر لیں، یا کسی ختم شریف پہ آئے ہوئے ہیں چلیں جی پیٹ بھر کے کھا لیں، یا کسی دوست کے اوپر جو ہے وہ غصہ وغیرہ ہو تو بڑی مشکل اس نے بلایا چلیں جو کچھ ہے کھا لیں۔ تو یہ جو انسان آپ نے کھانے کی طرف نہیں دیکھنا، ایک تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے اس میں کہ آپ کی صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ آخری بات پھر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی جو میزبان ہوتا ہے وہ کوشش کرے اگر گھر میں کوئی ایسا مہمان آ گیا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ خندہ پیشانی رکھے، اسے محسوس نہ کروائے کہ تمہارا آنا یہ میرے لیے خوشی کا سبب نہیں، خندہ پیشانی سے رہے۔ ہاں اگر کبھی میزبان آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہے تو آپ اس کو ناراض نہ چھوڑ کے آئیں، آپ اس کو راضی کر کے آئیں۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم جن کا میں نے ذکر بھی کیا ابھی، ان کی ایک نوجوان نے دعوت کی تو اس نے گھر میں نہیں بتایا، اپنے والد کو نہیں بتایا
کہ میں نے حضرت کو بلایا ہوا ہے، حضرت جنید بغدادی کو۔ جب وہ سارے رشتہ دار عزیز و قربا آ گئے تو حضرت جنید بغدادی تشریف لائے تو دروازے پہ اس نوجوان کے والد کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو تو نہیں بلایا، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی واپس چلے گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے دعوت دی تھی۔ تو بیٹے کو جب پتہ چلا تو اس کی دوڑ لگ گئی کہ حضرت واپس چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بھاگا گیا کہ حضرت میں نے والد صاحب کو بتایا نہیں تھا، آپ کے بغیر تو ہماری دعوت نامکمل، آپ تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو ابا جی کو غصہ تھا کسی بات پہ، تو ابا جی نے پھر روک لیا، یہ بچہ کون ہوتا ہے آپ کو لانے والا؟ دعوت تو سب مہمانوں کو میں نے دی ہے۔ آپ پھر واپس چلے گئے۔ کتنا مشکل معاملہ تھا۔ ایسا 4 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ اس کے والد نے حضرت جنید بغدادی کو روکا، اور بیٹا 4 مرتبہ حضرت جنید بغدادی کو بلا کے آیا۔ تو کسی نے بعد میں مرید نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھلا آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ بار بار اس طرح کی کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں دونوں کا دل خوش کر رہا تھا کہ جب بیٹا مجھے بلانے کے لیے آتا تو میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، میں چلا جاتا۔ جب اس کا باپ کہتا کہ ہم نے آپ کو بلایا نہیں، تو اگر میں کسی بات پہ اصرار کرتا یا میں ناراض ہوتا تو اس کا دل دکھتا۔ تو ہم تو لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو جو ہے برا نہیں منایا۔ ایک بات، ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ اس حوالے سے، حضرت معاذ بن جبل کا میں اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ معاذ بن جبل سے حضور نے بہت زیادہ محبت فرمائی ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن سے حضور نے فرمایا تھا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یوں بعض غلام کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت کہ جب حضور اس سے کہہ رہے ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا معاذ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم قبر سے اٹھو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی راستے میں نہ روکے، راستے میں روک کے تمہیں زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے کہ تم نے یہ کام سوال و جواب کوئی سوال نہ ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ مجھے عمل بتائیں۔ حضور خاموش ہو گئے، یہ بات ارشاد فرما کے خاموش ہو گئے۔ معاذ بن جبل بار بار پوچھ رہے ہیں، حضور خاموش ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں عمل کروں گا۔ حضور فرما رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کا اصرار بڑھا نا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ قبر سے اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، راستے میں آپ کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو روکا نہ جائے، آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ایسا کون سا عمل ہے؟ تو پھر بار بار اصرار کی وجہ سے پھر حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں جتنے لوگ تمہارے ساتھ وابستہ ہوں سب کی طرف سے تمہارا دل پاک ہونا چاہیے۔ جس دن تمہارا دل سب کے لیے پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا، اس دن تم اس طرح کی تمہاری یعنی یہ زندگی ہوگی کہ جب تم قبر سے اٹھو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں راستے میں کہیں روکا نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔